امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بالکل حق ہے کہ انہوں نے اہل البیت سے علوم لیے ہیں، اور جعفر منصور نے کوشش یہ کی کہ وہ اپنے مسائل کے ذریعے سے وہ اہل البیت علیہم السلام کا مقام و مرتبہ گرا سکیں، اور اس کے لیے اس نے امام ابو حنیفہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو حنیفہ استعمال نہیں ہوئے۔ وہ گئے تھے لیکن جو جوابات ملے ابو حنیفہ کو تو پھر خاموش ہو گئے، اور اقرار کرنا پڑا، تسلیم کرنا پڑا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اہل البیت کے لیے وہ قربان ہو گئے۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ 229 کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ نے کس طرح اپنے سر کو جھکایا، کس طرح وہ جا کر اہل البیت کے سامنے وہ جھک گئے۔ حدیث کا نمبر ہے 3797، صفحہ نمبر 229، حلیۃ الاولیاء، حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصفہانی الشافعی رحمہ اللہ۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا الحسن بن محمد، اچھا سند ہے۔ سند کے بعد یہ کہتے ہیں، عمر بن جمع کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کے پاس آیا، انا و ابن ابی لیلہ و ابو حنیفہ، میں تھا، ابن ابی لیلہ تھے، قاضی ابن ابی لیلہ، اور ابو حنیفہ، ہم تینوں تھے، اور ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اچھا، وحدثنا محمد بن علی بن حبیش، یہ ایک دوسری سند ہے، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن شبرمہ کہتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے، امام جعفر صادق نے ابن ابی لیلہ سے کہا، من ھذا معک، آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ھذا رجل لہ بصر و نفاذ فی امر الدین، یہ وہ آدمی ہے کہ جو دین کے اندر بہت غور و فکر کرنے والا ہے، دین میں اس کا بہت ملکہ اسے حاصل ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، لعلہ یقیس امر الدین برأیہ، شاید یہ دین کے معاملات کو اپنے رائے سے قیاس کرنے والا آدمی ہے، یعنی یہ قیاس کرتا ہے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے کے اوپر۔ قال نعم، تو ابن ابی لیلہ نے کہا جی ہاں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا ہاں یہ ایسے ہی ہے۔ قال فقال جعفر لابی حنیفہ، وہ کہتے ہیں کہ پھر امام جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے کہا، مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نعمان۔ کہا یا نعمان هل قست رأسك بعد، کیا آپ نے اپنے سر کا بھی کبھی قیاس کیا ہے، اپنے سر کو بھی کبھی ناپا ہے؟ اصل میں قیاس کا مطلب ہوتا ہے ناپنا، جوتے کو جوتے کے ساتھ بالکل برابر کرنے کو کہتے ہیں قیاس، یعنی ایک مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے مسئلہ نیا جو آنے والا ہوتا ہے آپ اس کو سابقہ مسئلے کے اوپر قیاس کرتے ہیں کسی علت مشترکہ کی وجہ سے۔ اچھا، کہ تو ابو حنیفہ نے کہا کیف اقیس راسی، میں اپنے سر کا کیسے ناپ لوں؟ تو انہوں نے کہا ما اراک تحسن شیئا، میں نہیں دیکھتا ہوں کہ تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ هل علمت ما الملوحة في العینین والمرارة في الاذنین والحرارة في المنخرین والعذوبة في الشفتین، کیا تمہیں پتہ ہے کہ آنکھوں کے اندر جو یہ نمکین پانی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ کانوں کے اندر کڑواہٹ کیوں ہوتی ہے؟ جو مرارہ جو ہے، جو سختی، اس کے اندر ایک تعفن ہے، کان کے اندر جو گند جمع ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے اس سے بدبو آتی ہے۔ اور والحرارۃ فی المنخرین، اور آپ کے یہ جو بانسے ہوتے ہیں ناک کے، اس کے اندر گرمی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سانس لینے کے بعد اس طرح سانس واپس چھوڑیں، آپ ہاتھ رکھیں، آپ کو گرمی لگے گی، یہ کیوں ہے؟ والعذوبۃ فی الشفتین، اور ان ہونٹوں کے اندر مٹھاس کیوں ہوتی ہے، اس میں لطافت کیوں ہے، اس میں یعنی مٹھاس یہ کیوں ہوتی ہے؟ قال لا، امام حنیفہ نے کہا نہیں، کیا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ قال ما اراک تحسن شیئا، تم نے کوئی صحیح کام نہیں کیا۔ قال فهل علمت کلمۃ اولها کفر واخرها ایمان، کیا تم جانتے ہو کہ پہلا وہ کلمہ کون سا ہے جس کا اول حصہ کفر ہے اور آخر حصہ ایمان ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا لا، میں نہیں جانتا۔ اچھا، تو ابن ابی لیلہ نے کہا یا ابن رسول اللہ اخبرنا بهذه الاشیاء التي سألته عنها، اے رسول اللہ کے بیٹے، یا ابن رسول اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتا دیں جو آپ نے پوچھی ہیں۔ فقال اخبرنی ابی عن جدی ان رسول اللہ قال ان اللہ تعالی بمنی وفضلہ جعل لابن آدم الملوحة فی العینین لانہما شحمتان ولولا ذلك لذابتا،
تو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے یعنی محمد الباقر نے، اور انہیں ان کے والد نے یعنی امام زین العابدین نے، اور انہیں ان کے والد اور ان کے والد. یہ سند اسی طرح ہوتی ہے اہل البیت علیہم السلام کی، یہ باہر سے افراد اس میں شامل نہیں ہوتے. تو امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے اور انہوں نے دادا سے یہ روایت نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کی آنکھوں کے اندر ملوحت رکھی ہے، یہ ملح نمکینی رکھی ہے، کیونکہ یہ دو انسان کی آنکھ میں چربی ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان کی آنکھیں وہ پگھل جائے، وہ چربیاں پگھل جائیں. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَذَابَتَا، اگر یہ نہ ہو، یہ ملوحت نہ ہو انسان کی آنکھوں میں، تو وہ چربی پگھل جائے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمَنِّ وَفَضْلِ وَرَحْمَتِ عَلَى ابْنِ آدَمَ جَعَلَ الْمَرَارَةَ فِي الْأُذُنَيْنِ حِجَابًا مِنَ الدَّوَابِ، اور جو کانوں کے اندر اللہ نے جو کڑواہٹ رکھی ہے وہ کس لیے؟ تاکہ جو چوپائے ہوتے ہیں، کبھی چینٹی ہوتی ہے یا کوئی اور، وہ کان میں گھس جائے تو اس سے ایک آڑ بن جائے. فَإِن دَخَلَتِ الرَّأْسَ دَابَةٌ وَالْتَمَسَتْ إِلَى الدِّمَاغِ فَإِذَا ذَاقَتِ الْمَرَارَةَ الْتَمَسَتِ الْخُرُوجَ، کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں چلا جاتا ہے تو وہ جیسے ہی اس کڑواہٹ، اس کو بدبو اس کو لگتی ہے، وہ فوراً باہر نکل جاتا ہے، ورنہ تو پھر وہ دماغ پہ پہنچ جاتا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمَنِّ وَفَضْلِ وَرَحْمَتِ عَلَى ابْنِ آدَمَ جَعَلَ الْحَرَارَةَ فِي الْمَنْخَرَيْنِ يَسْتَنشِقُ بِهِمَا الرِّيحَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَنْتَنَ الدِّمَاغُ، اور جو یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حرارت رکھی ہے، اس حرارت کی بدولت انسان سانس لے پاتا ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو دماغ جو ہے یہ کب سے گل سڑ جاتا، دماغ جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمَنِّ وَكَرَمِ وَرَحْمَتِهِ لِابْنِ آدَمَ جَعَلَ الْعَضُوبَةَ فِي الشَّفَتَيْنِ يَجِدُ بِهِمَا اسْتِطْعَامَ كُلِّ شَيْءٍ وَيُسْمِعُ النَّاسَ بِهَا حَلَاوَةَ مَنْطِقِهِ، اور یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو مٹھاس رکھی ہے، شیرینی رکھی ہے، وہ اس لیے تاکہ انسان دوسری چیزوں کا جو مزہ ہے وہ حاصل کر سکے اور اپنی شیریں گفتگو سے دوسروں کے دلوں کو کھینچ سکے. وَيُسْمِعُ النَّاسَ بِهَا حَلَاوَةَ مَنْطِقِهِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْكَلِمَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا كُفْرٌ وَآخِرُهَا إِيمَانٌ، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ کلمہ بتائیں کہ جس کا اول حصہ کفر ہے اور آخر ایمان ہے. تو امام نے کہا اذا قال العبد لا الہ فقد کفر، جب بندہ کہتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، تو اس نے کفر کیا. فاذا قال الا اللہ فهو ایمان، جب کہہ دے الا اللہ تو وہ ایمان ہوتا ہے. ثم اقبل على ابي حنيفه فقال يا نعمان حدثني ابي عن جدي ان رسول الله قال اول من قاس امر الدين برايه ابلیس. پھر اسی طرح امام ابو حنیفہ سے کہا کہ جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ کون تھا؟ ابلیس. خطیب بغدادی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، ابن حزم نے بھی، اور ابن القیم نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے. چونکہ امام حنیفہ اکثر معاملات میں عقل کو دخل دیتے تھے اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلتی تھی، اور پھر وہ حنفیوں کو بعد میں دفاع کرنا پڑتا تھا. کچھ چیزوں میں رجوع بھی کر لیا اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، بعض جگہ نہیں ہوئے. پری میچور فقہ جو بن گئی، اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ بحث کی ہے کہ فقہ حنفی میں غلطیاں کیوں زیادہ ہیں. اس لیے کہ احادیث کے مرتب ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جو مسائل احادیث میں آئے تھے وہ ان تک نہیں پہنچے تھے، تو انہوں نے خود سے ہی مسائل کے بارے میں ایک عقلی رائے قائم کر لی اور بعد میں وہ خلاف نکل آئے. اس کی ریمیڈی آ کے امام شافعی نے کی. اس لیے آپ کو فقہ شافعیہ صحیح الاسناد احادیث کے سب سے قریب ملے گی، کیونکہ وہ احادیث کی بنیاد پہ ہے. دوسرا، امام حنیفہ تابعین کے اقوال کو حجت مانتے تھے اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلی. موقوف اور مرفوع احادیث تابعین کے اقوال حجت ہیں، جبکہ وہ موقوف یا مرفوع احادیث کے خلاف نہ ہو. بل یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، میں نے اس پہ الگ سے کئی معاملات، اس کے اوپر میری ویڈیوز، مسئلہ 197 ریکارڈڈ ہے. بل اس واقعے میں آتا ہے کہ امام جو اہل البیت کے امام ہیں، امام باقر یا امام جعفر جو ہیں، وہ امام حنیفہ سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو کہتے ہیں نماز، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل بندے کا وقت میں نماز قائم کرنا ہے، اور نماز ہی کفر اور اسلام میں فرق ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے تحت روزے کی تو بہت بعد کی ویلیو ہے، اگرچہ وہ بھی اسلام کی بنیاد ہے، لیکن نماز کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ مجھے کہ حالت حیض میں جو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، نمازوں کی قضا کا حکم کوئی نہیں ہے.
اگر عقل پہ فیصلہ ہوتا نا تو وہ جو 6-7 دن عورتیں نماز چھوڑتی ہیں ان کی قضا ہوتی، اور روزہ جو ہلکی عبادت ہے نماز کے مقابلے میں، اس میں ریلیکسیشن مل جاتی. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. نمازیں معاف ہیں عورت کو ان 7 دنوں کے لیے پیریڈز میں. یہ بڑی عقلی بات ہے. اگر عقل پہ ہوتا نا تو نماز کی قضا ہوتی اور روزے کی نہ ہوتی. پھر دوسری انہوں نے کہا کہ بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ تو امام حنیفہ نے کہا پیشاب. ظاہر ہے پیشاب ہی زیادہ نجس ہے. منی تو انسانیت کی نسل آگے چلنے کا ذریعہ ہے، انبیاء کرام کی پیدائش کا ذریعہ ہے. پیشاب تو زیادہ نجس ہے. تو انہوں نے کہا اگر عقل پہ ہوتا نا، منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف استنجا کر کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. عقل پہ دیکھا جائے تو اگر منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو رہا ہے تو پیشاب کے نکلنے سے بدرجے اولا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ نجس چیز ہے جو جسم سے نکلی ہے. یہ جب انہوں نے باتیں کی تو انہوں نے کہا بیٹا میں اصل میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین عقل کے مطابق اس وقت ہوگا جب عقل جو ہے وہ وحی کی تائید کرے، ادروائز جو وحی کی جو چیزیں ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا ہوگا. بہت بڑا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. 70 سال کے تھے تو کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 2 سال کا ہوں. کہا جی آپ کی عمر تو اتنی ہے؟ فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی سے 2 سال نکال دو تو نعمان ہلاک ہو جائے. 2 سالہ جو خدمت کی ہے امام سے سیکھا ہے. امام نے ایک دن بلا لیا انہیں، دسترخوان پہ بٹھایا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا. حضرت نے فرمایا تم نے فتویٰ دیا ہے قیاس کی بنیاد پر. کہا جی ایسا ہی ہے. حضرت نے فرمایا اگر قیاس کر کے فتویٰ دو گے، ایک مسئلے کی علت کو دوسرے مسئلے کے ساتھ جوڑو گے، تو پھر کیا خیال ہے بول زیادہ نجس ہے یا آب پشت؟ بھائی ممبر کی زبان ہے وہ چھوڑوں گا نہیں میں زبان. یہ خود سمجھیں گے بچے کہ مولانا آب پشت کسے کہہ رہے ہیں، پوچھ لیں گے اپنے بڑوں سے. امام نے فرمایا بتاؤ آب پشت زیادہ نجس ہے یا بول؟ کہا بول زیادہ نجس. حضرت نے فرمایا بول آنے پر غسل واجب نہیں ہے، آب پشت کے آنے پہ غسل واجب ہے. تو غسل تو وہاں واجب ہونا چاہیے تھا کہ جہاں زیادہ نجاست ہے. خاموش. حضرت نے فرمایا کیا فتویٰ دو گے یہاں پر؟ مقایسہ کرو پھر غسل واجب کرواؤ سب. جب بھی کوئی دن میں 10 دفعہ بھی اگر بول کرنے جائے تو ہر دفعہ پہ غسل کر کے آئے. حضرت نے فرمایا نماز افضل ہے یہ روزہ؟ کہنے لگے نماز. حضرت نے فرمایا ایام عادت میں جو خواتین سے نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، روزہ چھوٹے تو اس کی قضا ہے. نماز افضل ہے تو نماز اللہ پڑھواتا دوبارہ جی، مگر نماز اللہ معاف کر رہا ہے جو ان ایام میں 3 4 6 دن میں چھٹ جاتی ہیں، اور روزہ اگر ان دنوں میں چھٹے تو دوبارہ رکھنا ہے. تمہارا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ خاموش. جی حضرت نے ایسے 18 سوال کر ڈالے. حضرت نے فرمایا خبردار اول من قاسا ابلیس، خبردار قیاس نہیں کرو. حق میں صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اور وہ شکریہ ادا کر کے گئے. عزیزان گرامی اگر میرے مولا نے احکام شریعہ میں، احکام الہیہ میں قیاس کے بند کو نہ توڑا ہوتا تو آج مسلمانوں کی حالت بدترین ہوتی. 56 اسلامی ممالک میں 1.5 ملک ہیں جہاں اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بات ہوتی ہے، 1.5 ملک ہیں جہاں ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. 56 اسلامی ممالک میں اکثریت ائمہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ جو 1.5 ملک کے فیصلے ہیں نا وہ روشنی کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، وہ ایک چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. پیغام انہیں بھی پہنچ جاتا ہے کہ جو فیصلے اہل بیت کے مطابق نہیں کرتے، اور فیصلوں کی شفافیت بتاتی ہے کہ میٹھا پانی کیا ہے
اور کھارا پانی کیا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ مولا کے جتنے شاگرد تھے سارے شیعہ تھے، نہیں، شاگردوں میں ہر مکتب ہر فکر کا بندہ ہوتا تھا، کہ سر فیض شاگردوں میں امام ابو حنیفہ ہے۔ کہتے ہیں ایک دن امام سے ملنے آئے، اس کا ایک مناظرہ جو قیاس پر ہے مومنون کو پتہ ہے، ملنے آیا، دروازہ کھٹکھٹا، امام نے انکار کر دیا ملنے سے، کہا یہ ٹائم نہیں ہے یہاں، ابھی نہیں ملنا چاہتا، لیکن گیا نہیں، دروازے پہ کھڑا رہا، جیسے پتا تھا لوگ شام کو آتے ہیں۔ اب لوگ جیسے مدینے کے آتے گئے دروازے پہ رش ہو گئی، تو امام نے اذن دیا کہ دروازہ کھولو، اتنے لوگ جمع ہو گئے، اندر آ جائیں۔ یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کے اندر آ گیا، اور جیسے آیا بیٹھا اور کہا فرزند رسول، عراق کے فلاں شہر میں کثیر تعداد لوگوں کی ہے جو اصحاب رسول کو برا بھلا کہتی ہے، آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا فائدہ کیا سمجھانے کا، میری کوئی بات سنے گا نہیں۔ کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ امام نے کہا کوئی نہیں سنے گا۔ کہ وہ کیسے، آپ فرزند رسول ہیں؟ کہ تو نہیں میری نہیں سنی؟ میں نے کہا باہر رک جا، تو اندر چلا آیا، مجھ سے بغیر پوچھے بیٹھ گیا، میں نے اجازت نہیں دی، تو نے فوراً سوال کرنا شروع کر دیا۔ کہ جب میرے شاگرد ہوتے ہوئے تم میری نہیں سن رہے تو وہ لوگ میری کیسی سنیں گے؟ پھر امام نے اسے ٹوکنا شروع کیا۔ امام نے کہا میں نے سنا ہے تو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ کہا جی مولا۔ کہا وہ قرآن کی آیت سورہ تکاثر میں ہے کہ تم سے نعمت کا سوال ہوگا۔ کہا میں نے سنا ہے تو نے تفسیر کی ہے، نعمت کا سوال ہوگا، اور نعمت سے مراد ہے سردیوں میں ٹھنڈا پانی، اچھے اچھے کھانے، کھجوریں، اللہ ان کا پوچھے گا۔ کہاں میں نے یہ تفسیر کی ہے۔ امام نے کہا یہ بتا، اگر تیرے گھر میں کوئی مہمان بن کے آئے تو اسے کھانا کھلائے، ٹھنڈا پانی پلائے، اور جب وہ کھا کے چلا جائے پھر تو جگہ جگہ اسے بولے کہ تو نے میرے گھر میں یہ کھایا تھا، وہ کھایا تھا، ایسے شخص کو کیا بولو گے؟ کہ مولا ایسا شخص تو کنجوس ہوتا ہے۔ کہ جب تو کنجوس نہیں ہو سکتا تو میرا خدا کیسے کنجوس ہو سکتا ہے؟ جب ان کھانے پینے کی نعمتوں کا تو سوال نہیں کرے گا، کوئی اور مسلم سوال نہیں کرے گا، تو خدا کیسے سوال کرے گا؟ کہا پھر اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ تقریباً 11 نعمتیں ہیں جن کا ذکر کیا، یا 9 نعمتیں۔ امام نے کہا سر فہرست جس نعمت کا سوال خدا کرے گا وہ محمد اور آل محمد کی محبت کی نعمت ہے۔ پھر امام نے کئی سوالات کیے، تو نجاستوں کا پوچھا، یہ نجس ہے، وہ نجس ہے، خواتین کا مسئلہ، روزے کا، ایام حیض میں، وہ قیاس کا ساری بحث ہوئی۔ سب سے بڑا کام جو چھٹے امام نے کیا، صحیح تفسیر قرآن۔ تفسیر رائے اتنی ہو گئی تھی کہ امام کی سینکڑوں حدیث روایتیں ہیں تاکہ امت کو بتایا جائے کہ قرآن کی صحیح تفسیر کیا ہے۔ دوسرا کام آپ کے چھٹے امام نے جو کیا وہ احیاء سنت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول کی سنت کو زندہ کیا۔ 100 سال کا فاصلہ مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، نبی روزہ کیسے رکھتے تھے، برملا عوام میں جاتے تھے، مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے، غلام کو کہتے تھے پانی کا تشت لاؤ، اور وضو کر کے بتاتے تھے کہ میرا نانا ایسے وضو کیا کرتا تھا۔ تو رسول کب تک زندہ رہے؟ سن 11 ہجری کی 28 صفر کو انتقال فرما گئے۔ تو سن 11 ہجری تک جو کچھ ہمیں ملا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سن 11 ہجری کے بعد روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، دوسرے ممالک فتح ہوئے، لوگ مسلمان ہوئے، تہذیب بدلی اور مسائل پیدا ہوئے۔ تو اب انہیں کس سے معلوم کریں؟ کوئی سوال ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے بات ذرا سی بلند کی ہے ستوبودی سے کہ وہ تو سیدھا سادھا مدینہ تھا، ان کے مسائل ہی کم تھے، تو سن 11 ہجری تک رسول نے جو دیا اس سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اب جب بڑھے گا مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کا جغرافیہ جب بڑھے گا تو ظاہر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اب سن 11 ہجری کے بعد کرو گے کیا؟ کہا بھائی اب سنت تو ختم ہو گئی، اب اپنی عقل سے کام لیں گے، اس کا نام ہے قیاس۔ لیکن ہماری فقہ میں قیاس داخل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہمارے یہاں
सुन्नत का दरवाजा सन 11 हिजरी में बंद नहीं हुआ। उसके बाद 12 अफराद और भी आए हैं, और दलील यह है कि अव्वलुना मोहम्मद वौसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। अब जब तक मोहम्मद बाकी है तब तक सुन्नत बाकी है। बहुत बड़े फकीह हैं, बहुत बड़े फकीह हैं। गुफ्तगू को आज यहाँ रोकना चाह रहा हूँ कतरे से। आए, हज किया, मदीने आए, कब्र रसूल की ज़ियारत की, सोचा कि फर्जंद रसूल जिंदा है, इमाम जाफर सादिक आए। इमाम की खिदमत में एक बहुत बड़ा मजमा था, कुछ लोग वहाँ पहचानने वाले भी मौजूद थे, उन्होंने जगह खाली की, वो तशरीफ फरमा हुए। इमाम ने जो देखा कि बड़ा एहतराम हो रहा है, कहा कि भाई ये कौन है? कहा ये अपने ज़माने के सबसे बड़े फ़कीह हैं। इमाम ने करीब बुलाया, मोहब्बत से बिठाया, कहा कि आप सबसे बड़े फ़कीह हैं तो फतवा कैसे देते हैं? कहा बे किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से। कहा अगर किताब खुदा में न मिले, न हो नहीं, न मिले, बे सुन्नत रसूल ही, मैं रसूल की सुन्नत पे अमल करूंगा और उससे फतवा लूंगा। कहा अगर सुन्नत रसूल में भी न मिले तो कहा कि मैं क़यास करूंगा। तो बेख्तियार इमाम ने फरमाया, दी सुनो, मेरे इस जुमले को याद रखना, दीनुल्लाह ला युसाबो बिलउकूल, अल्लाह का दीन तुम्हारी नाकिस अक्लों से नापा नहीं जा सकता। कहने लगे फर्जंद रसूल, फिर अल्लाह ने अक्ल हमें क्यों दी? बस सवाल तो माकूल है, जेन्युइन है। उनका अच्छा, अगर अक्ल से नपता है अल्लाह का दीन तो मैं छोटा सा मसला पूछता हूँ, ये बताओ कि नमाज बड़ी इबादत या रोज़ा? कहा फर्जंद रसूल नमाज बहुत बड़ी। कहा औरत पर हर महीने कुछ दिन ऐसे आते हैं जब नमाज साकित हो जाती है, रोज़ा साकित हो जाता है, लेकिन वो दिन गुजरने के बाद नमाज की कज़ा नहीं होती, रोज़े की कज़ा वाजिब है। तो कौन सी इबादत बड़ी थी? कहा फर्जंद रसूल नमाज। कहा उसकी अदा भी गई, कज़ा भी गई। रोज़ा छोटी इबादत थी, उसकी कज़ा वाजिब, तो भाई बड़ी इबादत की कज़ा वाजिब होनी चाहिए थी ना। कहा कि हाँ फर्जंद रसूल, ये तो समझ में नहीं आया। कहा अगर नहीं समझो तो अब समझ लो। भाई देखो, नमाज वो इबादत है कि अगर औरत पर कज़ा वाजिब कर दी जाती तो नमाज पढ़ते वक्त कोई दूसरा काम नहीं कर सकती, न बच्चे को खिला सकती है, न खाना पका सकती है, न घर को साफ कर सकती है, नमाज के वक्त में तो नमाज नहीं पढ़ेगी। इसलिए हर महीने में ये प्रॉब्लम बन जाती कि इतने दिन की कज़ा वो करे और उस दिन की भी नमाज पढ़े, ठीक है ना। और रोज़ा वो इबादत है कि रोज़ा रखकर बच्चे को खिला भी सकती है, काम भी कर सकती है, खाना भी पका सकती है। कहा कि हाँ फर्जंद रसूल, ये तो वाकई आज समझ में आया है आज, ठीक। कहा अच्छा ये बताओ कि कत्ल बड़ा जुर्म है या बदकारी बड़ा जुर्म है? कहा फर्जंद रसूल सब जानते हैं कि कत्ल बड़ा जुर्म है। कहा कत्ल के लिए कितने गवाह? कहा 2। कहा बदकारी के लिए कितने गवाह? कहा 4। कहा जो बड़ा जुर्म है उसके लिए गवाह 2, जो छोटा जुर्म है उसके लिए गवाह 4। ये हुआ क्या? देखो खुद इमाम ने उन मोहतरम फ़कीह की ज़बान से एतराफ़ करवाया है। कहा बताओ कत्ल बड़ा जुर्म या बदकारी बड़ा जुर्म? कहा फर्जंद रसूल कत्ल बड़ा जुर्म है। कुरान ने क्या तफसील से बात की है? बदकारी उससे छोटा है, बहुत बड़ा जुर्म है लेकिन उससे छोटा है। कहा कत्ल के लिए कितने गवाह? कहा 2। कहा बदकारी के लिए? कहा 4। कहा छोटे जुर्म के लिए 4 गवाह, बड़े जुर्म के लिए 2। कहा कि हाँ फर्जंद रसूल ये भी समझ में नहीं आया, आप अगर बतला दें तो समझ में आ जाए। कहा भाई बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात है। कत्ल में मुजरिम एक है, कत्ल में मुजरिम एक है इसलिए गवाह 2, बदकारी में मुजरिम 2 है इसलिए गवाह 4। भाई देख रहे हो। कहा फर्जंद रसूल ये बात भी समझ में आपने समझाई तो आ गई। तो कहा भाई अगर दीन अक्लों से समझा भी जाता है तो तुम्हारी अक्लों से नहीं, हमारी अक्लों से। कहा भाई अब तक तो मैं फ़िक़ही मसले पूछ रहा था, बस इतना बता दो वो बात कौन सी है जिसकी इब्तिदा मुकम्मल कुफ्र, जिसकी इंतहा मुकम्मल ईमान, वो क्या है? कहा फर्जंद रसूल ये तो अजीब सवाल है कि वो बात क्या है जिसकी इब्तिदा मुकम्मल कुफ्र, जिसकी इंतहा मुकम्मल ईमान। ये आपने क्या पूछ लिया? कहा आपने कलमा भी भूल गए, ला इलाहा मुकम्मल कुफ्र इल्लल्लाह मुकम्मल ईमान। एक मर्तबा किसी ने कहा मौला कोई अबू हनीफा नामी आदमी दरवाजे पे आया, इमाम ने कहा उनसे कहो वापस चला जाए। तवज्जो कीजिएगा, उनसे कहो वापस चला जाए। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीख को पेश कर रहा हूँ, बड़े एहतराम से नाम ले रहा हूँ और मैं कोई भी किसी की दिल आज़ारी का कस्द नहीं रखता, सबकी तवज्जो हो मेरे साथ। इमाम ने कहा कि उनसे कहो कि वापस चले जाएँ। इतने में जब कहा कि वापस चले जाएँ तो
کچھ اور شیعوں نے پیغام بھیجا کہ امام سے کہو کہ یہ شیعہ ملنے کے لیے آئے ہیں. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو آنے کی اجازت دے دو. توجہ ہے, انہیں آنے کی اجازت دے دو. وہ سارے شیعہ جیسے ہی آئے تو ان میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہو کے داخل ہو کے آ کے بیٹھ گئے سامنے. جیسے ہی آ کے بیٹھے تو امام نے ابھی کچھ کلام نہیں کیا تھا کہ ابو حنیفہ نے فوراً امام سے سوالات شروع کر دیے اور کہا کہ یہاں پہ کوفے کے اندر بہت سے لوگ بڑے بڑے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, آپ حکم دیں, فتویٰ دیں کہ یہ سب کے سب باز آ جائیں. امام نے کہا نہیں, نہ میں حکم دوں گا, نہ فتویٰ دوں گا اور نہ روکوں گا. کہا کیوں نہیں روکیں گے آپ؟ امام نے کہا کیونکہ یہ لوگ میری بات کو نہیں سنیں گے, اس لیے میں اپنی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. توجہ 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 ہو سارے مجمع کی. کہ امام نے کہا میں اپنی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں یہاں اعلان نہیں کروں گا. کہا نہیں, کیسے ہو سکتا, یہ 18,000 افراد کوفے میں رہنے والے سب کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کی بات نہ مانے. امام نے کہا تو بھی تو ہر جگہ بتاتا پھرتا ہے میرا شاگرد ہے. تو ہر جگہ بتاتا پھرتا میرا شاگرد ہے, میرا ماننے والا ہے, کیا تو میری بات کو مانتا ہے؟ کہاں میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں, ہمیشہ میرے متعلق کہتے رہتے میں باتوں کو نہیں مانتا. امام نے کہا بھی میں نے تجھے اجازت دی تھی اندر آنے کی. کیا ابھی میں نے اجازت دی تھی؟ کہ نہیں آپ نے اجازت نہیں دی. امام نے کہا تو بغیر اجازت کے آیا نا, بغیر اجازت کے تو نے سوال کیا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. امام کے کلام کو جب پیش کرتا ہوں جذبات ویسے ہی بلند ہو جاتے ہیں. امام نے کہا بغیر اجازت کے تو آیا, بغیر اجازت کے سوال کیا, بغیر اجازت کے بولے چلا جا رہا ہے. جب تو نہیں سنتا شاگرد ہو کے تو کیا توقع رکھتا ہے کہ سارا ملک میری باتیں سنتا پھرے گا؟ نہ میں روکوں گا, نہ میں حکم دوں گا, جو جس کی توہین کرتا رہے. امام نے کہا میں نے سنا کہ تو بھی فتوے دینے لگا. توجہ ہو. امام نے کہا میں نے سنا کہ تو بھی فتوے دینے لگا. کہا کہ ہاں فتویٰ دیتا ہوں. امام نے کہا اچھا بتا مجھے کہاں سے فتویٰ دیتا ہے؟ تو کیا قرآن کے محکم و متشابہ میں تمیز کرتا ہے؟ تجھے محکم و متشابہ کا پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے؟ امام نے کہا ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ توجہ ہے. کہ ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ کہ جانتا ہوں. امام نے کہا مدنی مکی میں تمیز رکھتا ہے؟ کہ تو کیا شان نزول سے متعلق جانتا ہے؟ تعویل و تفسیر میں فرق کرتا ہے؟ اس نے کہا سب جانتا ہوں. امام نے کہا اچھا میں سوال کرتا ہوں, جواب دے, وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا سکوں. امام نے ایک مرتبہ سوال کیا, اس نے کہا ایک اور سوال کر لیجیے, یہ والا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے. بہت لمبا مناظرہ کئی صفحات کا ہے, اگر پیش کروں تو آدھا گھنٹہ لگے گا اور وقت نہیں ہے. آخری صرف سوالات پیش کر دوں گا, وقت نہیں ہے. اس کو پڑھیں, پورا مولا کا مناظرہ تفصیل سے پڑھیں تاکہ واضح ہو امام کا مکتب کیا. امام نے کہا بتا یہ آیات, ان آیات کا جواب دے. اس نے کہا نہیں جانتا. ایک اور سوال کر لیں. امام نے دوسرا سوال کیا قرآن کی آیات سے, کہا نہیں جانتا. تیسرا سوال کیا, کہا نہیں جانتا. امام نے 5 سوال کیے, کہا نہیں میں قرآن اتنا نہیں جانتا. توجہ ہو, میں قرآن اتنا نہیں جانتا, حدیث بہت مجھے محکم و مضبوط ہے, ہزاروں احادیث یاد ہیں. امام نے کہا اچھا ذرا اپنے حدیث کے حساب سے اس مسئلے کو بتا, پیغمبر نے یہ حدیث کہاں پہ کہی تھی؟ کہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, دوسری حدیث پوچھ لیں. امام نے ایک اور حدیث پوچھ لی, جب 5 حدیث پوچھ لی. اس نے کہا نہیں حدیث اس وقت ذہن میں نہیں ہے. امام نے کہا اچھا قرآن و حدیث سے جب نہیں بتاتا کہاں سے فتویٰ دیتا ہے؟ کہ جب قرآن و حدیث میں نہیں پاتا تو میں قیاس کرتا ہوں, قیاس کرتا ہوں. امام نے کہا ذرا اپنے قیاس سے بتا, زنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا قتل؟ اس نے کہا قتل زیادہ بڑا گناہ ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتا, اگر تو قیاس کو صحیح مانتا ہے اور کہتا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے, تو قتل میں اللہ نے 2 گواہ مانگے ہیں, زنا میں 4. اگر قیاس صحیح ہے, تو کہتا ہے قیاس کے حساب سے جواب دیتا ہے, تو ذرا قیاس کے حساب سے بتا. ابھی تو نے کہا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے, وہاں 2 گواہ, زنا میں 4, کیوں؟ کا ذہن میں نہیں ہے, ایک اور سوال کر لیں. توجہ ہو. اب میں جلدی پیش کر رہا ہوں, ممبر کے احترام میں صرف اور صرف وہی بات کروں گا جو امام علیہ السلام نے کہی ہے. امام نے فوراً کہا مل انجز, زیادہ نجس کیا ہے؟ پیشاب یا منی؟ کہا کہ پیشاب. امام نے کہا بتا, اس کے بعد وضو واجب ہے, اس کے بعد غسل, تیرا قیاس کہاں؟ امام نے قیاس سے متعلق اتنے سوالات کیے. امام نے کہا بتا اپنے قیاس کے حساب سے, قرآن و سنت کو نہ دیکھنا, قیاس کے حساب سے ذرا بتا نماز افضل ہے یا روزہ؟
اس نے کہا نماز افضل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امام نے کہا اپنے قیاس کے حساب سے بتا، خاص ایام میں مستورات کی نماز ساقط، روزے کی پھر بھی قضا واجب۔ امام نے کہا ایک اور مسئلہ پوچھ لوں؟ کہا آپ جتنے چاہیے پوچھ لیجئے، میرا ذہن تیار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، آپ بھی تیار ہو جائیے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا تو کہتا ہے نا شریعت کے اندر قرآن میں ہے اگر چور چوری کرے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو چور کا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہاتھ کاٹ دو۔ کہا کتنے درہم پہ؟ کہا کم از کم 50 درہم چرائے ہوں۔ شریعت محمدی میں حکم ہے، پیغمبر نے حکم دیا کم از کم 50 درہم چرائے ہوں تو ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، جبکہ ہاتھ کاٹنے کا قصاص 500 ہے۔ ویسے کوئی ہاتھ کاٹ دے تو 500 درہم دینے پڑتے ہیں، غلطی میں کسی کا ہاتھ کاٹ دوں مجھے پھر بھی اس کا قصاص دینا پڑے گا 500 درہم، اور 50 درہم چرانے پہ ہاتھ کاٹ دیں۔ کیا بتا قیاس کے حساب سے شریعت نے ایسا حکم کیوں دیا؟ کہ ان میں سے کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں ہے۔ امام نے کہا سن، میں کبھی تجھ سے سوال نہ کرتا اگر تو خود حماقت نہ کرتا میری بارگاہ میں آنے کے۔ تو چھپا پھرتا رہتا، جہاں مرضی فتوے دیتا رہتا، میں خاموش رہتا۔ جب تو آیا میری بارگاہ میں تو نے جسارت کی سوال کیا، میں نے اس لیے سوالات کیے تاکہ سب پہ واضح کر دوں جعفر ابن محمد اور ابو حنیفہ شیر و شکر نہیں تھے، مسلک الگ الگ تھے، مشرب الگ الگ تھے۔ کہا اب میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں پہلے ہی سے تابع ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا۔ امام نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہیں مانے گا۔ توجہ سے سنیے گا۔ امام نے کہا تو یہاں سے اٹھ کے جائے گا، سن اذا افتیت، اگر تو فتویٰ دیتا ہے تو حلقت و اہلکت، تو خود بھی ہلاک ہوگا اور جو تیری پیروی کرے گا اسے ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ کہا آج سے آپ سے وعدہ، آج کے بعد سے فتویٰ نہیں دوں گا۔ امام نے کہا جھوٹ کہتا ہے، دنیا کی محبت تیرے دل میں اتنی رچ بس چکی ہے، تو یہاں سے اٹھ کے باہر جائے گا پھر میری توہین کرے گا، پھر کہے گا فتویٰ دوں گا۔ کیا نہیں؟ ایک مرتبہ اٹھ کے باہر گیا، سارے کہنے لگے مولا اتنی تنبیہ کی اثر ہوگا؟ امام نے کہا جو کہہ چکا وہ سامنے کہا، پیچھے سے نہیں۔ توجہ، میں نے پیچھے نہیں کہا، اس کے سامنے اس کے منہ پہ کہا میں جانتا ہوں یہی کچھ ہوگا۔ کیا ہوا؟ اسی مہینے اس نے کہا یہ بزرگ ہو چکے ہیں، ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ حضران گرامی، کبھی ایسا نہ ہو، امام کی ڈانٹ محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان امام علیہ السلام کا بغض اپنے دل میں رکھ لے، نفرت رکھ لے۔ جتنے مکتب ہیں وہ اپنی دوبارہ اصلاح کریں کہ ہم آیا آل محمد کے تابع دار ہیں یا نہیں۔